کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے تمام صغیرہ گناہ چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ، اللہ سارے معاف کر دے۔ ایک مرتبہ یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی شخص روزانہ 1000 نیکی کرنے سے عاجز ہے کہ وہ نہیں کر سکتا؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں سے کون 1000 نیکی روز کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ اور افضل ترین درود کون سا ہے؟ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پسند فرما کر ہمیں بتایا کہ تم ان کلمات سے مجھ پہ درود پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں کتنی نازل فرماتے ہیں؟ 10 رحمتیں۔ ماشاءاللہ بچوں کو بھی یاد ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہتی ہے، لٹک جاتی ہے، اوپر نہیں جاتی، رک جاتی ہے جب تک کہ شروع اور آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے۔ دعا کے جو آداب ہیں اس میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اس کے بعد درود شریف ہے، پھر اپنی قصوروں کی معافی مانگنا ہے، توبہ استغفار، اور پھر اپنی حاجات کا مانگنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی ترتیب کے ساتھ اس پوری مجلس کو لے کے چلیں گے۔ اللہ کرے کہ ہماری یہ مجلس دعا بن جائے، اور اس میں جو دعائیں مانگی جائیں، بتائی جائیں، پڑھی جائیں، سنی جائیں، وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قبول فرما لے۔ تو جب دعا مانگنی ہو تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے حوالے سے چند باتیں ہم سن لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کچھ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جیسے ہم سب بیٹھ گئے، ہم چند لوگ ہیں اور ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، جب کچھ لوگ بیٹھ کر اکٹھے ایک جگہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر 4 انعامات ہوتے ہیں۔ پہلا، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، چاروں طرف سے فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، فرشتوں نے چاروں طرف سے الحمدللہ ہمیں گھیرا ہوا ہے اور اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت نے ہمیں ڈھانپا ہوا ہے۔ اور تیسری بات، ان کے دلوں کے اوپر سکینہ کا نزول ہوتا ہے، قلب کے اوپر ایک سکون، ایک اطمینان کی کیفیت کا نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور چوتھی بات، اللہ تعالیٰ اپنے ہاں فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو زمین میں کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہ 4 انعامات ملتے ہیں جب کوئی لوگ ذکر کرنے کے لیے جمع ہو جائیں۔ اب ذکر کسے کہتے ہیں؟ جب ذکر کے لیے جمع ہو رہے ہوں، اب ذکر سے کیا مراد ہے؟ ذکر سے مراد اللہ اللہ کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ بھی ذکر ہے۔ نماز خود ذکر ہے، بلکہ نماز ذکر نہیں، نماز کا مقصد ذکر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ تو نماز کا جو اصل مقصد ہے وہ بھی یاد ہے۔ تو اللہ اللہ کرنا بھی ذکر، نماز بھی ذکر، تلاوت قرآن مجید ذکر، درود شریف، استغفار یہ بھی ذکر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب ذکر میں شامل ہے۔ دین کی دعوت دینا کسی بھی زبان میں ہو، دین کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، یہ سب کا سب ذکر کے اندر آ جاتا ہے۔ تو جو فرمایا کہ جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ کافی ساری چیزیں ہو گئیں کہ ذکر کرنے کے کئی آپشن ہمارے سامنے آ گئے۔ اور ذکر کتنا کرنا چاہیے؟ کثرت کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم میرا ذکر کرو کثرت کے ساتھ۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا،
صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ اور انعام کیا ملے گا؟ مومنین اور مومنات کے کچھ انعام اللہ تعالیٰ نے 22ویں سپارے کی ایک بڑی آیت میں فرمائے ہیں، اس میں ذکر کرنے والوں کا بھی ذکر کیا۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ اجرا عظیما، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان کے لیے مغفرت کا اور اجر عظیم کا۔ اور جس کو عظیم عظیم کہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ عظیم کہے وہ بہت ہی بڑی چیز ہوگی۔ اب اس حدیث کے اندر ذکر کرنے کی 4 فضیلتیں بیان ہوئیں۔ پہلی کیا بتائی تھی؟ ہر طرف سے فرشتے کیا کر لیتے ہیں؟ گھیر لیتے ہیں۔ دوسری، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اور تیسری، دلوں میں سکون نازل ہوتا ہے، ایک خاص قسم کا روحانی اطمینان، ایک قلبی کیفیت، ایک عجیب سی سرشاری ہوتی ہے جس کا نزول ہوتا ہے، اور ہر انسان محسوس کرتا ہے الحمدللہ۔ اور آخری فضیلت تو بڑی عجیب ہے کہ ہم جیسوں کا ذکر اللہ کی مجلس میں ہوتا ہے، ہم سے تو ہمارا ذکر اچھا کہ محبوب کی مجلس میں ہو رہا ہے۔ تو یہ آنا بیٹھنا، تو یہ اللہ کے تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر اللہ کی جو خاص برکات ہیں، کیفیات ہیں، وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ذکر اللہ تو بہت سے ہیں، جن میں سے بعض کی تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں۔ ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھ لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے تمام صغیرہ گناہ چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ، اللہ سارے معاف کر دیں۔ ایک اور بھی کلمہ ہے، اس کی بھی بڑی برکات ہیں، ملتا جلتا ہے، وہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک مرتبہ یہ پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ تعالیٰ جنت میں کھجور کا درخت اس کے لیے لگاتی ہے۔ جنت کی کھجور، ہمیں آپ لوکل کھجوریں ملتی ہیں نا پاکستانی، تو ماشاءاللہ مزیدار ہوتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو مدینہ طیبہ سے عجوہ آئے، عنبر آئے، اور کوئی آئے تو کوئی فرق ہوتا ہے؟ برابر ہوتی ہیں، بہت زیادہ مزیدار ہوتی ہیں۔ جی تو جنت کی کھجور کا کیا ذائقہ ہوگا؟ جنت میں کھجور کا درخت جن جن کو چاہیے وہ سب پڑھ لیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اب جنت میں کھجور کا ہمارا درخت لگ گیا، اور زیادہ چاہیے تو بار بار پڑھتے رہا کریں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جتنے پڑھیں گے اتنی دفعہ درخت لگتا چلا جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور ذکر کی بڑی زبردست فضیلت بیان فرمائی بخاری شریف کی آخری حدیث میں، کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں، میزان پر قیامت کے دن بہت بھاری ہیں، اور اللہ کو پسند بھی ہیں۔ کسی بھی ذکر کی کتنی بڑی شان ہو سکتی ہے، اس سے کیا بڑی شان ہوگی کہ پڑھنے آسان، عمل کرنا آسان، میزان پہ بہت بھاری اور اللہ کو پسند۔ تو یہ وہ عمل ہے جو ڈائریکٹ بتا دیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 2 کلمات ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ ایک اور سبحان اللہ العظیم دوسرا۔ تو اس کی فضیلت کیا؟ پڑھنا آسان اور میزان میں بہت بھاری، بہت وزنی، اور اس سے بھی زیادہ بات آسان جو مزیدار، اللہ تعالیٰ کو پسند۔ ایسی نعمت کیسی بڑی ہے، آسان بھی پڑھنے میں، ترازو میں بھاری بھی، اور اللہ کو محبوب بھی، سبحان اللہ۔ اور کیا چاہیے؟ ایک اور بھی ذکر ہے جو اللہ کے محبوب نے بتایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بڑا پسند فرمایا
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ والا عمل، ان کو پڑھنا، ان کلمات کو پڑھنا ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ سورج کس پہ طلوع ہوتا ہے؟ ساری دنیا پہ، پوری دنیا میں سورج طلوع ہوتا ہے نا۔ تو ساری دنیا سے زیادہ پسند عمل کیا ہے؟ یعنی کہ ساری دنیا کے خزانوں اور دولت سے زیادہ عمل یہ کون سا پسند ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ جتنے بھی ذکر ہیں باقیات الصالحات میں سے ہیں، یہ نیکیاں باقی رہنے والی ہیں۔ اگر ہم اس کے ساتھ یوں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ عمل بھی انہی اعمال میں سے ہے جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند اور محبوب ہے جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ اگلی بات، ایک صحابی تھے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا عبداللہ بن قیس کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتا دوں؟ کتنی ترغیب دلوا کے، متوجہ کر کے، شوق دلا کے بات کر رہے ہیں۔ کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں؟ یہ شوق اور ترغیب کا ایک انداز ہے، رحمت کا اور محبت کا ایک انداز ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور بتائیے، ضرور فرمائیے۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جو کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غم دور فرما دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جتنی کثرت سے پڑھیں گے، ڈپریشن کا علاج بھی، غم بھی دور، لیکن یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور کثرت سے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جتنا پڑھیں گے اتنا انشاءاللہ العزیز جنت کی نعمتیں ملیں گے۔ ایک اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم سب پڑھ لیں لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ذکر ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ روز پڑھے گا، کوئی عادت بنا لے کہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن ہوگا، چمکدار ہوگا۔ یہ تو ظاہر بتا دیا، اس کے اندر کیا ہے جو چھپی ہوئی بات ہے کہ خاتمہ انشاءاللہ بالخیر ہوگا۔ خاتمہ کلمے پہ ہوگا تو قیامت کے دن چہرہ روشن ہوگا، خاتمہ کلمے پہ نہ ہو تو چہرہ کیسے روشن ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے اور کچھ چہرے کالے ہوں گے، اور ایمان والوں کے چہرے روشن اور چمکدار ہوں گے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے۔ تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے انسان چلتے پھرتے پڑھتا رہے، اس میں کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، تو تجدید ایمان بھی ہو گیا، خاتمہ بالخیر کی بشارت مل گئی۔ اگر 100 مرتبہ روز کوئی پڑھ لے، اب 100 مرتبہ روز پڑھنے میں کیا لگے گا؟ 2-3 منٹ بھی نہیں لگیں گے، اتنی بڑی نعمت۔ اور سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اچھا جی، سب سے افضل دعا کیا ہے؟ سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، الحمدللہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب حیرانگی ہوتی ہے کہ الحمدللہ تو انسان کہہ رہے اللہ تمام تعریفیں آپ کے لیے، اس میں دعا کیسے آ گئی؟ الحمدللہ کا مطلب کیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ آپ کے لیے ہیں، اور ادھر آ رہا ہے کہ یہ افضل الدعا ہے، تو یہ جوڑ کیسے ہوا؟ کوئی بتائے گا جی؟ اصل میں جب بڑوں کی تعریف ہوتی ہے نا، تو
بڑوں کی تعریف اسی لیے ہوتی ہے کہ مانگنا ہوتا ہے تو کچھ کام بن جائے اپنا. بیوی نے شوہر سے کچھ مانگنا ہو نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تعریفیں ہوتی ہیں، دل خوش کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں شادی شدہ مسکرانے لگے. ملازم نے باس سے کچھ مانگنا ہو تو کیسے مانگے گا؟ پہلے جا کے کوئی نہ کوئی اس کی تعریف ہی کرے گا، اسے خوش کرے گا، پھر بات کرے گا. تو یہ جو بڑوں کی تعریف ہوتی ہے اصل کے اندر یہ ان سے مانگنا ہی ہوتا ہے. تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے گویا یہ اللہ کے سامنے بس اپنی حاجت رکھنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. اس کو ایسے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. تو الحمدللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ افضل الذکر. اور الحمدللہ کیا ہے؟ افضل الدعاء. الحمدللہ الحمدللہ. اچھا جی، 1000 نیکی ہم میں سے روز کون کر سکتا ہے؟ ایک مرتبہ یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم میں سے کوئی شخص روزانہ 1000 نیکی کرنے سے عاجز ہے کہ وہ نہیں کر سکتا؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں سے کون 1000 نیکی روز کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. اب سبحان اللہ 100 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ ابھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. پڑھ لیں سبحان اللہ، آہستہ آواز ہے نا، اپنا اپنا. سبحان اللہ. ایک منٹ پورا نہیں لگا. الحمدللہ میرا تو 100 ہو گیا، باقیوں کو بھی تقریباً ہو گیا ہوگا. تو کیا ہوا؟ 1000 نیکیاں مل گئیں اور 1000 گناہ معاف ہو گئے. پھر جس نے تقوی سے، خلوص سے، جتنی محبت میں ڈوب کے کیا اس کا اجر اتنا زیادہ ہے. 1 من مٹی کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 1 من. اور 1 من چاندی کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 1 من. اور 1 من سونے کا وزن کتنا ہوتا ہے؟ 1 من. 1 من مٹی ہو، سونا ہو یا چاندی، وزن تینوں کا برابر ہے، قیمت کا بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اب سب نے 100 مرتبہ پڑھا ہے تو کسی کو بہت اجر ملے گا، کسی کو بہت زیادہ ملے گا، کسی کو بہت ہی زیادہ ملا ہوگا. یہ برابر نہیں ہو سکتا کہ ہم 50 بندے 100 بندے بیٹھے ہوئے سب نے پڑھ لیا اور سب کو برابر مل رہا ہے. نا، سب کا اپنا اپنا تعلق ہے. ہاں، ایک مجلس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ رحمت فرما دے کہ جس کو سب سے زیادہ ملا وہی سب کو بھی دے دے، وہ پھر اس کی رحمت ہے. اس کا تو پھر کوئی انتہا نہیں ہے اس کی. تو جب دعا مانگتے ہیں تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، بڑائی بیان کرنا، ذکر کرنا. تو آج کی مجلس دعا ہے تو ہم نے کچھ ذکر کے بارے میں باتیں کر لی. اب ہم درود شریف کے حوالے سے چند باتیں کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہمارے اوپر ہیں. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ درود شریف پڑھا جائے، کثرت سے بھی اور محبت سے بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے حقوق ہم پر ہیں. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ درود شریف پڑھا جائے محبت سے بھی اور کثرت سے بھی. اچھا، محبت اور کثرت میں سے دونوں میں سے کیا چیز زیادہ محبوب ہونی چاہیے، محبت یا کثرت؟ محبت یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کثرت سے. کثرت اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے. اچھا، درود شریف کئی قسم کے ہیں. ایک وہ ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائے، خود بتائے ہیں، اور کچھ اور بھی ہیں جو بزرگوں سے منقول ہیں.
اور کچھ ہیں جن میں شرکیہ کلمات، الفاظ اور بدعات اور خرافات بھی ہیں، تو یہ کیٹیگری ہیں ان کی الگ الگ۔ جو بالکل ہی غلط ہیں ان کو تو پڑھنا گناہ ہے جی۔ بعض ہیں جو بزرگوں سے منقول ہیں، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواب کے ذریعے بزرگوں کو ملے، تو ان کا درجہ بھی اچھا ہے۔ لیکن سب سے اعلیٰ اور افضل ترین درود کون سا ہے؟ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پسند فرما کر ہمیں بتایا کہ تم ان کلمات سے مجھ پہ درود پڑھو۔ درود ابراہیمی بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی بھی بتایا، وہ سب سے افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن درود ابراہیمی کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی درود بتائے ہیں جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے خود بتائے، گویا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کلمات مجھے پسند ہیں، میرے امتی ان کلمات سے مجھ پہ درود پڑھو۔ اب یہاں جو بتانے والی بات ہے نا، جو اندر راز کی محبت کی بات کیا ہے کہ وہ کلمات جو زبان نبوت سے ادا ہوئے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کو پسند ہے کہ میری تعریف ان کلمات سے کی جائے، اور وہ اللہ نے آپ کو سکھائے، تو اس کا مقام اور درجہ کچھ اور ہوگا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے درود شریف جو ہے وہ مستند ہی پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں کتنی نازل فرماتے ہیں؟ 10 رحمتیں۔ ماشاءاللہ بچوں کو بھی یاد ہے، 10 رحمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جنت کے 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اب پڑھ لینا ایک دفعہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان میں معلق رہتی ہے، لٹک جاتی ہے، اوپر نہیں جاتی، رک جاتی ہے، جب تک کہ شروع اور آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے۔ درود شریف پڑھ لیا جائے تو پھر یہ اوپر چلی جاتی ہے۔ قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب سب سے زیادہ کون شخص ہوگا؟ درود شریف کی کثرت کرنے والا اور اچھے اخلاق والا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جس کو قرب چاہیے قیامت کے دن، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میری قبر کو عید، میلہ وغیرہ نہ بنا لینا، اور دیکھو مجھ پر درود پڑھا کرو، تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتے بنائے ہیں، اور بہت سارے فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا ہے؟ روح قبض کرنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا ہے؟ انبیاء کرام تک اللہ کا پیغام لانا، مومنین کی مدد کرنا، اور شب قدر پہ نیچے فرشتوں کو لے کے آنا، اور بھی بہت ساری ڈیوٹیاں ہیں ان کی۔ تو کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں، 8 ہیں وہ، حاملین عرش وہ کہلاتے ہیں۔ کچھ فرشتے انسان کے رزق کے انتظام میں لگے ہوئے ہیں، کچھ جان بچانے کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ تو بہت سارے فرشتے بہت سارے معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ایک خاص ڈیوٹی جو ہے نا فرشتوں کی جماعت کی، وہ ساری دنیا میں گھومتی رہتی ہے، گشت کرتی رہتی ہے، پھرتی رہتی ہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی پڑھے حضور پہ درود تو فوراً پہنچائیں، پڑھیں درود، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یہ ہم نے پڑھا اور ادھر پہنچ گیا۔ وہ فرشتے تلاش میں ہوتے ہیں، اور بس ادھر سے زبان سے مکمل ہوتا ہے، ادھر وہ پہنچا دیا جاتا ہے، اور ولدیت کے نام کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے۔ جس نے بھی پڑھا تو جا کے بتایا جاتا ہے کہ ابراہیم بن سلیم نے درود آپ کو بھیجا، سلام آپ کو بھیجا، فوری طور پر پہنچتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ امت کا تعلق کیسے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، کیسے باقی رکھا ہوا ہے۔ جو دن میں 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے، 100 مرتبہ اس کا نام روضہ رسول پہ جاتا ہے۔
جو جتنی دفعہ پڑھتا رہے گا اس کا نام نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا رہے گا. یہ کتنی عظیم بات ہے. درود شریف کیا ہے؟ اگر ہم درود شریف کا ترجمہ دل اور دماغ کو حاضر کر کے پڑھ لیں تو شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے. کبھی ہم نے اس انداز سے درود شریف کا ترجمہ اگر پڑھنا نہیں پڑھا تو اب پڑھیں. درود شریف کا ترجمہ، کسی بھی درود شریف کا ترجمہ، اب میں آپ کو درود ابراہیمی کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں. کئی اینگل ہے اس کو دیکھنے سمجھنے کے. اس اینگل سے آج اس ترجمے کو سنیں کہ اس سے شرک کی جڑ کٹ جاتی ہے. اور شرک کی جڑ کیسے کٹتی ہے؟ میں آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں اور اس کے بعد سوال آپ سے پوچھوں گا. ٹھیک ہے جی؟ درود ابراہیمی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر رحمت بھیج دیجئے، جیسا کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی. بے شک تو تعریف والا ہے، بزرگ ہے. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، برکت عطا فرمائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور برکت عطا فرمائیے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو. اس کا میں دوبارہ پڑھتا ہوں. اے اللہ، برکت عطا فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو، یعنی اولاد کو، جیسے کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم کو برکت دی تھی. انک حمید مجید. بے شک آپ بہت بزرگ ہیں، تعریف والے ہیں. اب اس ترجمے کو جب ہم نے سنا تو شرک کی جڑ کیسے کٹی یہ بتا دیں. اللہ رب العزت کے ساتھ شریک تو کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے نا. بنانے والے تو لکڑی پتھر اور مٹی کے بتوں کو بھی بنا لیتے ہیں شریک. پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جب نبی علیہ السلام جو سب سے افضل ہیں بعد از خدا، ان کے لیے اللہ سے بھلائی مانگی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہی نہیں جا سکتا. نبی علیہ السلام کو نہیں جا سکتا. اب سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ دوبارہ سن لیں، سمجھنے کی بہت گہری بات ہے. توحید کے ساتھ تعلق ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے بعد از خدا بزرگ تو ہی. قصہ مختصر. اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا مقام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. درود شریف کا ترجمہ، درود ابراہیمی کا ترجمہ کسی وقت ہم خاموشی سے کہیں بیٹھ کے پڑھیں. اس میں کیا مانگا جا رہا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر رحمت بھیجیے. یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا رہی ہے اپنے محبوب پر رحمت بھیج دیجیے. یعنی محبوب کو رحمت کون دیں گے؟ اللہ تعالیٰ. ان کی آل پر کون؟ اللہ پاک. ان کی امت پر کون؟ اللہ پاک. یعنی محبوب بھی اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ہیں، وحدہ لا شریک ہے. جب کوئی حاجت مانگنی ہے تو صرف ایک اللہ سے، کسی اور سے کچھ نہیں مانگنا. تو کبھی یہ عمل کیجئے گا انشاءاللہ العزیز، پھر اس کی گہرائی کا اندازہ ہوگا. جتنا غور کریں گے نا اس پوائنٹ سے، درود شریف کو عربی میں بھی پڑھیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں. خاص طور سے درود ابراہیم کو لے لیجئے یا کسی بھی مستند درود شریف کو لے لیجئے. تو درود شریف کو محبت سے بھی پڑھنا ہے، کثرت سے بھی پڑھنا ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی وہ رسوا ہو جائے، جس کے سامنے میرا ذکر و درودی نہ پڑھے. پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو ایک بات بتائی. فرمایا کوئی بھی مسلمان جس قدر مجھ پر درود پر بھیجتا ہے، فرشتے اس کے لیے اتنی ہی رحمت کی دعا کرتے ہیں.
جو جتنا درود زیادہ بھیجے گا فرشتے اس کے لیے اتنی رحمت کی دعا کریں گے۔ آگے فرمائے اب تمہاری مرضی ہے، چاہے کم پڑھو چاہے زیادہ پڑھو۔ تو کم پڑھنا چاہیے، زیادہ پڑھنا چاہیے؟ اب ہم آ جاتے ہیں توبہ اور استغفار پر، دعا پر۔ جب دعا مانگی جاتی ہے تو آج بھی یہ مجلس دعا ہے، تو پہلے ہم نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، ذکر کا، اس کے بعد درود شریف کا ہو گیا۔ اب توبہ، استغفار اور مانگنا اللہ تعالیٰ سے، اس ترتیب سے جب مانگی جاتی ہیں نا دعائیں تو پھر بڑے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ تو حمد و ثنا ہو، درود و سلام ہو، اور اس کے بعد پھر انسان اپنی خطاؤں کا اعتراف کرے، اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، مہربانی فرما دیجئے، تو بڑا آسان ہوتا ہے۔ جب بندہ، یہ نقطہ بھی بڑا عجیب اور گہرا ہے، جب سادہ سا ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں اقرار کرتا ہے اللہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، مجھے معاف فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا کوئی پروردگار ہے، میرا بندہ یہ بات جانتا ہے کہ اس بندے کا کوئی پروردگار ہے، یعنی میں اس کا پروردگار ہوں، اور میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں کریم بھی ہوں، میں غفور بھی ہوں، میں غفار بھی ہوں۔ وہ میری ان صفات کو جانتا ہے، اور میرا بندہ یہ بھی جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی گناہ معاف کر نہیں سکتا، اور میرا بندہ میری قدرت کو بھی جانتا ہے۔ اس نے اپنی عاجزی کا اظہار کر لیا، سر کو جھکا لیا، مجھے بڑا بنا لیا، مجھ سے معافی مانگ لی، میں بڑا ہوں، پھر وہی کروں گا جو بڑوں کو سوٹ کرتا ہے، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ جب انسان توبہ استغفار میں عاجزی کا اظہار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو یہ سارے پہلو اس کے اندر نکلتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مان رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو مان رہا ہے، اپنے کمزور ہونے کو، محتاج ہونے کو قبول کر رہا ہے، اور جانتا ہے کہ میرا کوئی پروردگار ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میرے گناہوں سے واقف ہے، چاہے تو قدرت کر پکڑ کے مجھے جہنم میں ڈال دے، اور چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ سب جب چیزیں آتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی جب انسان کوتاہیوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کا اظہار ہے کہ بندہ جانتا ہے کہ وہ رب کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفار ہے، وہ غفور ہے، وہ تواب ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ بندے کو معاف ہی کر دیتے ہیں۔ چلو بھئی میرا بندہ جو ہے نا، میری توحید کی، میری وحدانیت کی، میری کبریائی کی، میری عظمت کی گواہیاں دے رہا ہے، چلو اس کو معاف کرو۔ تو توبہ اور ندامت اور استغفار کے اندر یہ بڑی خوبصورت چیزیں ہیں۔ توبہ اور استغفار کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری، عاجزی، ندامت، شرمندگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک سوال اور، یہ سوال کا جواب نہیں دیا نا تو پھر میں نے بیان نہیں کرنا آگے، ٹھیک ہے نا؟ بس اس کا جواب ضرور دینا ہے۔ توبہ و استغفار صرف گناہ گاروں کے کرنے کا کام ہے؟ چلو شکر ہے، فوری طور پر جواب آ گیا۔ توبہ اور استغفار صرف گناہ گاروں کا کام نہیں ہے، نیکوکاروں کی بھی ڈیوٹی ہے، ان کا بھی کام ہے۔ ارے نیکوکار تو نیکوکار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم، جہاں گناہ کا گزر بھی نہیں ہو سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، پھولوں سے زیادہ معطر اور پاکیزہ زندگی، معصوم زندگی، آپ 100 مرتبہ ایک دن میں استغفار کر لیں تو مجھے اور آپ کو کتنا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے قریب تہجد کے وقت میں بہت ہوتا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کے قریب تہجد کے وقت میں بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب تعالیٰ بندے کے سب سے زیادہ نزدیک رات کے آخری حصے میں ہوتے ہیں، اگر تم ان میں شامل ہو سکتے ہو تو اس وقت جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں تم ان میں شامل ہو جاؤ۔ تہجد کے وقت استغفار کرنا، معافی مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔
کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک پیارے بندوں کی شان بیان کر رہے ہیں کہ وہ تہجد کے وقت، سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اب سارا سال تہجد پڑھنا تو سب کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اب رمضان میں بڑا آسان ہوتا ہے۔ سحری تو کرنی ہے، 10-15-20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ گئے اور کچھ استغفار، درود شریف، کچھ اعمال کر لیے تو جناب کام ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ نزدیک حالت سجدہ میں ہوتا ہے، لہذا سجدے میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ بندہ کا اپنے رب کے نزدیک کب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ نزدیک جب سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدہ کر اور قریب ہو جا، قرآن مجید کی آیت ہے، وہ پڑھوں گا تو سجدہ واجب ہو جائے گا۔ سجدہ کر اور قریب ہو جا، وہ قرآن ہو گیا، اور ادھر حدیث آ گئی کہ سجدے میں بندہ قریب ہوتا ہے تو دعا کیا کرنی چاہیے۔ سجدے میں کون سے سجدے میں دعا کرنی ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے، اور کیا دعا مانگنی ہے یہ سمجھنا ہے۔ فرض اور واجب جو ہے نا، ان کے سجدوں میں ہم نے دعا نہیں مانگنی۔ اس میں دعا مانگنے کا طریقہ پتہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ آرام سے پڑھیں اور تعداد بڑھا دیں۔ ہم کیسے پڑھتے ہیں بھائی؟ کئی لوگ سبحان اللہ پتہ نہیں چلتا کیا پڑھیں۔ ہم اگر کبھی اپنی نماز کو دیکھیں نا کہ 4 رکعتیں ہم 2.5 منٹ میں پڑھتے ہیں، بعض لوگ، سارے نہیں، 4 رکعتیں 2.5 منٹ میں۔ کبھی وہ ایسا کریں کہ سامنے اپنے ایک ریکارڈر آن کر لیں، موبائل کا ریکارڈر آن کریں، 2.5 منٹ میں وہ 4 رکعتوں میں جو پڑھا ہے نا وہ ریکارڈ کر کے دوبارہ سنیں، پتہ لگ جائے گا اسپیڈ کیا ہے۔ تو سکون کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو سجدوں کے اندر ہم کیا کریں؟ سبحان ربی الاعلیٰ کی تعداد بڑھا دیں اور آرام سے پڑھیں۔ اور تیسری بات، ادائیگی ٹھیک ہونی چاہیے الفاظ کی۔ نفل نماز کے سجدوں میں کیا کریں؟ نفل نماز کے سجدوں میں ہم دعائیں مانگیں، اردو میں یا پنجابی میں؟ پشتو میں؟ عربی میں؟ جو بھی زبان آتی ہو۔ اچھا نہیں بھائی، اتنی کھلی چھٹی نہیں ہے۔ صرف اور صرف عربی کی وہ دعا، خالی عربی نہیں، عربی میں بھی صرف وہ دعا جو قرآن مجید میں آئی ہو یا حدیث میں آئی ہو، اور ہر عربی کے اندر بھی صرف وہ دعا جو قرآن مجید میں آئی ہو یا حدیث میں آئی ہو۔ باقی عربی کی کوئی اپنی کسی کی مادری زبان عربی ہے اور وہ اپنی طرف سے کوئی دعا مانگ رہا ہے جو قرآن میں یا حدیث میں نہیں آئی، تو وہ بھی نفل نماز میں نہیں مانگنی، سجدے میں۔ ہاں سلام پھیرنے کے بعد تو ہر زبان میں مانگے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب کچھ کلمات ایسے ہیں جو ابھی ہم ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ جتنا وقت ہے اس کے اندر، وقت خاصا گزر گیا۔ یہ وہ کلمات ہیں اگر ہم یاد کر لیں اور اپنے عمل میں آ جائیں، لے آئیں، تو انشاءاللہ العزیز بڑی بڑی رحمتیں مل جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کلمات کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اگرچہ وہ جہاد سے پیٹھ پھیر کے بھاگا ہو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، وہ بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہوں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہی کلمات روزانہ فجر کے بعد 3 مرتبہ اور عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنا، اس سے بھی سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہو تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک استغفار کا صیغہ ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام جب استغفار کر رہے ہوتے تو گن لیا کرتے تھے، تو ایک ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی عادت ایک یہ تھی کہ جب بھی کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلے اس کو نماز سکھاتے، اور نماز کے بعد دعا مانگنا جو سکھایا کرتے تھے وہ یہ تھی اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ اللہم اغفر لی، یا اللہ میری مغفرت فرما،
ورحمنی مجھ پر رحمت فرما، وہدنی مجھے ہدایت عطا فرما، وعافنی مجھے عافیت عطا فرما، ورزقنی مجھے رزق عطا فرما۔ یہ بڑی جامع دعا ہے، 5 بڑی بڑی نعمتیں اس میں مانگی گئی، مغفرت مانگی گئی، رحمت مانگی گئی، ہدایت مانگی گئی، عافیت مانگی گئی اور رزق بھی مانگا گیا۔ اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی اور ورزقنی۔ فرض نماز کے بعد کچھ کلمات ہیں، کچھ اذکار ہیں جو پڑھنے چاہیے۔ جیسے ہی دوسرا سلام پھیرا تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اکبر کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ، اور یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد 1 دفعہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ کیوں ہے؟ نماز تو عبادت ہے، گناہ تو نہیں کیا کوئی استغفار کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے ہے اللہ آپ کی شان کے مطابق نہیں کر سکا، معاف کر دیجئے، پولیس قبول کر لیجئے، مہربانی فرما دیجئے، آپ کی شان کے مطابق نہیں ہو سکا۔ پھر نبی علیہ السلام اس کے بعد ایک دعا مانگتے تھے، مشہور دعا ہے، ہم سب کو آتی ہوگی، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اتنے الفاظ حدیث میں موجود ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ ہم یہ دعا مانگیں۔ بعض لوگ اس میں بہت اضافے کر دیتے ہیں، اگر الفاظ ٹھیک ہوں اضافے والے تو غلط نہیں ہوتی بات، لیکن جو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے جتنے الفاظ نکلیں وہ برکت جو ہے نا وہ پھر ہمارے اپنے الفاظ میں ہو نہیں سکتی۔ تو اس لیے ہم نبی علیہ السلام کے الفاظ تک محدود رہیں تو بڑی آسانی ہوگی۔ ایک صحابی تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے ایک مبارک بات ارشاد فرمائی، فرمایا معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے، معاذ مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ حضرت معاذ نے بھی جواب میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معاذ ہر نماز کے بعد ہمیشہ پابندی سے یہ دعا مانگا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر، اپنے شکر اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ یعنی اللہ مجھے ذکر کی بھی توفیق عطا فرما، شکر کی بھی توفیق عطا فرما، اچھے طریقے سے عبادت کی بھی توفیق عطا فرما۔ یہ ہر نماز کے بعد۔ اب ذرا غور کیجئے حدیث کے شروع کے الفاظ میں نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ سے کیا فرمایا؟ مجھے تم سے کیا ہے؟ محبت۔ اور انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ مجھے بھی آپ سے محبت۔ یہ محب اور محبوب کے اندر ایک محبت کی بات ہے جو ہمیں پتہ لگ گئی۔ یہ محب اور محبوب کی آپس کی ایک بات ہے جو ہمیں معلوم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے ان کی محبت میں ان کو یہ بتایا۔ اچھا بھئی ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے؟ الحمدللہ۔ اور نبی علیہ السلام کو ہر امتی سے محبت ہے۔ حضرت معاذ کا تو ذکر بہت خصوصیت کے ساتھ ہے، لیکن ہر امتی کے ساتھ محبت ہے، تو ہمیں بھی پڑھنی چاہیے یہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ کب پڑھنی چاہیے یہ؟ نماز سے پہلے یا بعد؟ نماز کے بعد۔ اچھا جی، نماز کے بعد ایک ایسا عمل اگر کوئی بندہ پابندی سے کرے گا ہر نماز کے بعد تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ وہ عمل کیا ہے؟ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ 99 ہو گئے۔ اور 100 پورا کیسے کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو ہی کلمات پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ سب رحمتیں اپنی رحمت سے عطا فرما دیں گے۔ نماز کے بعد ایک اور چیز پڑھنی چاہیے، قرآن مجید کی ایک بڑی عظیم آیت ہے، 1 مرتبہ جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا، صرف موت ہے جو جنت کے راستے میں رکاوٹ ہے، یعنی مرتے ہی جنت۔ کیا چیز ہے وہ؟ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، مکمل۔ اسی طرح عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نماز کے بعد قرآن مجید کی آخری تینوں صورتیں پڑھ لیا کرو، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ایک ایک مرتبہ پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، تین تین دفعہ اگر ہم پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بے شمار فوائد ہیں، یہ جادو، جنات، آسیب، اس قسم کے مسائل، حسد، بغض، کینہ، بے شمار جگہ سے حفاظت ہوتی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ ہمیں ادھر ادھر غیر ضروری عاملین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ہم ہر نماز کے بعد قرآن مجید کی آخری تینوں صورتیں ایک ایک مرتبہ پڑھ لیں یا تین تین مرتبہ پڑھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہی رحمت۔ شیاطین سے، جنات سے، برے اثرات سے حفاظت کا نسخہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا، سن لیجئے۔ فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کو فجر کے بعد 10 مرتبہ اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ مسلح فرشتے بھیجے گا جو باڈی گارڈ بن کے اس کی حفاظت کریں گے۔ مسلح فرشتے، فرشتہ تو مسلح نہ بھی ہو تو وہ بڑے قوت والا ہوتا ہے، یہ شیطان اس کا کیا کر سکتے ہیں، لیکن جب اس کے پاس اسلحہ بھی ہو اور جناب پورا وہ مسلح ہو تو کیا شیطان قریب آ سکتے؟ یہ جنات، آسیب، یہ کالے پیلے عمل، نیلے پیلے عمل، یہ سارے دور رہ جائیں گے۔ ہمیں اس عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، انسان اشرف المخلوقات ہے، جنات انسان ہے نا، تو وہ ہم سے ڈرے کہ ہم ان سے ڈریں؟ وہ ڈرے، ہم کیوں ڈرے؟ ہم نے نہیں ڈرنا، وہ ڈرے۔ اشرف المخلوقات اللہ نے ہمیں بنایا، ان کو نہیں بنایا، اور یہ کلمات اللہ نے دے دی ہیں۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ چوتھا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فجر اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ مسلح فرشتے بھیج دیں گے، باڈی گارڈز آ جائیں گے مسلح، پھر کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ اب اس میں نہ پیسے لگتے ہیں اور نہ اس میں وقت لگتا ہے، لیکن یہ باتیں میرا بعض لوگوں کو کم اچھی لگتی ہیں، کہتے ہیں کوئی عمل بتائیں اور کوئی عملیات میں سے کچھ کریں۔ بھائی اللہ کے محبوب نے بتا دیا، ادھر رہیں بس۔ ایک اور بہت آسان عمل جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا، جہنم کی آگ سے نجات کے لیے بہت آسان، فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا مانگ لے بغیر کسی سے بات چیت شروع کیے، نماز پڑھ لی، اب 7 مرتبہ یہ پڑھ لے، فجر کے بعد 7 مرتبہ مغرب کے بعد۔ اگر صبح پڑھے تھے شام سے پہلے موت آ گئی تو جہنم سے نجات، شام کو مغرب کے بعد پڑھے فجر سے پہلے موت آ گئی تو جہنم سے نجات۔ آسان سا جملہ ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 7 مرتبہ فجر اور 7 مرتبہ مغرب کے بعد، یہ جہنم سے نجات کا ایک بہت آسان سا سلسلہ ہے۔ اچھا جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کی نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے؟ کوئی ترتیب کے ساتھ کسی کو یاد ہو تو بتا دیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی، بالکل ٹھیک، سبح اسم ربک الاعلی۔ دوسری میں سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ وطر کی 3 رکعتیں ہوتی ہیں، نبی کریم، یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، مستند روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ یہ مستند حدیث ہے۔ آج کل ایک بہت شوشہ چل رہا ہے کہ وطر جو ہے 3 نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، دن رات ایسے میسیجز آ رہے ہیں۔ ایک مستند چیز موجود ہے، اس کے اندر شکوک و شبہات۔ تو وطر کی 3 رکعتوں میں یہ پڑھ لیتے نبی علیہ السلام، اور سلام پھیرنے کے بعد کیا دعا مانگتے تھے؟ سبحان الملک القدوس 3 مرتبہ فرماتے، 2 مرتبہ آہستہ آواز سے، اور آخری مرتبہ، تیسری مرتبہ نسبتاً بلند آواز سے، سبحان الملک القدوس۔ اور اگر ورب الملائکۃ والروح بھی پڑھ لیا جائے تو اور اچھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے بعد اگر کوئی شخص ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس کو عبادت کا پورا ثواب مل جائے گا۔ اب جب نماز پڑھتے ہیں نا تو ہماری توجہ میں، کیفیت میں،
کمی بیشی ہوتی ہے، کبھی بڑی توجہ ہوتی ہے نماز کی طرف، کبھی بالکل غفلت ہوتی ہے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ نماز کے بعد جو ان کلمات کو پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت کمی بیشی پوری کر دیں گے۔ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا کلمات ہیں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ صافات کی آخری آیت، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔